سی سائنٹیفک دلیلیں دی گئی ہیں، سائنس سے دلیلیں دی گئی ہیں. میں ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں شہید باقر الصدر کی کتاب المہدی حول المہدی سے، ان کی کتاب ہے امام زمان علیہ السلام پہ، وہاں سے ایک علمی سائنس کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے جب میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا بہت طولانی غیبت کے بعد ظہور کرے گا، لیکن جب لوگ دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ بہت جوان نظر آئیں گے، وہ 35-40 برس زیادہ نظر نہیں آئیں گے، بہت جوان نظر آئیں گے. امام اس وقت 1100 برس سے زیادہ سن مبارک ہے حضرت کا، لیکن آج بھی ظہور کریں گے تو 35-40 برس سے زیادہ نظر نہیں آئیں گے. سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ تو اب کیا دلیل ہے؟ آئیے ذرا، بہت سی دلیلیں ہیں. آج خود میں نے بے انتہا اس موضوع پہ مطالعات بھی کی، تحقیق بھی کی ہے. سائنس کہتی ہے ایجنگ پروسیس کو، یعنی انسان کی جو عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، دو افراد ہم سن ہوتے ہیں ساتھ کھڑے ہوں تو ایک اپنی ایج سے، اپنی عمر سے بہت زیادہ لگتا ہے اور ایک بہت کمتر لگتا ہے. کچھ اپنی عمر کو دکھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ نظر آتے ہیں بیماریوں پریشانیوں کی وجہ سے، اور کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ غذائیں ہوتی ہیں، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا. اب انہوں نے بہت سی ادویات بھی ایجاد کی ہیں کہ آپ استعمال کیجئے، آپ کے جو ہے وہ چہرے کی کھال وغیرہ زیادہ خراب نہیں ہوگی، خاص خوراک کھائیں تو انسان خود بخود یہ سب چیزیں قابو کر سکتے. سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ اب شہید باقر الصدر کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ایک ہی جسم کے اوپر، ایک ہی پوست پہ، اسی کھال کے اوپر دو اثرات آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہی ایک جسم ہے، ایک جسم ہے. انسان اسی دہن سے اپنے منہ سے ایک ہی غذا کھاتا ہے، وہی کاربوہائیڈریٹ ہے، وہی پروٹین ہے، وہی کیلشیم ہے، وہی وٹامن ہے. سب کھائیے. آپ کے سر پہ بھی بال ہیں اور داڑھی پہ بھی بال ہیں، بھووں پہ بال ہیں، پلکوں پہ بال ہیں. چہرے کے ہی میں نے آپ کو 4 طرح کے بال گنوا دیے. یہ سر کے اوپر وہی دہن ہے، وہیں سے آپ پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. آئیے ذرا اسی غذا کا اس کھال کے اوپر اگنے والے بالوں کا اثر دیکھ لیجئے. سر کے بال، داڑھی کے بال بڑھتے بھی ہیں، رنگ تبدیل بھی کرتے ہیں، بھویں ویسی ہی رہتی ہیں، پلکیں ویسی ہی رہتی ہیں، نہ رنگ بدلتا ہے نہ بڑھتی ہیں. جب ایک کھال کے اوپر ایک غذا کے 2 اثر ہو سکتے ہیں تو 2 جسموں میں ایک پاک ہو، دوسرا عام جسم ہو، ایک اللہ کا نمائندہ ہو، دوسرا عام ہو، ایک عام انسان ہو، دوسرا حجت خدا ہو، تو کیوں نہیں 2 الگ الگ جسموں پہ 2 الگ الگ اللہ اثر دکھا سکتا؟ کیوں اللہ 2 الگ اثر نہیں دکھا سکتا؟ آیا قدرت پروردگار پہ شبہ ہے، شک ہے؟ نہیں، اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں. اس نے صاحب الزمان علیہ السلام کو ایک ایسا وجود مقدس بنایا ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں اکثر لوگ صرف دیکھنے کے بعد ایمان لے آئیں گے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حتی کفار جب صرف دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد کہیں گے اس کا وجود بتاتا ہے، اس کا چہرہ بہت معصوم ہے، چہرے سے پاکیزگی ظاہر ہو رہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی واقعاً پاک مخلوق ہے. جیسے جناب یوسف کو مشرکات نے، کافرات نے دیکھنے کے بعد کہا بل ہوا ملک کریم، اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا کوئی فرشتہ ہے، یہ جناب یوسف ہے جسے لوگ فرشتہ سمجھ رہے ہیں. جب کوئی فخر یوسف مہدی علیہ السلام آئے گا، جناب امام زمانہ فخر حضرت یوسف ہے، جب تشریف لائیں گے تو آپ کا وجود گواہی دے گا. یہ عام مخلوق نہیں، ان کا وجود مقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ حجت خدا ہے، یہ وارث قرآن. اللہم عجل ولیک الفرج